ریما شاہ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بحیرہ کیریبین میں واقع یعنی ویسٹ انڈیز کے ایک ملک گریناڈا کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں اس ملک کی تاریخ اور دلچسپ حقائق کے بارے میں بھی آپ کو معلومات فراہم کروں گی۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستو بحیرہ کیریبین میں واقع یہ چھوٹا سا ملک 7 جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے۔ ملک کے سب سے بڑے جزیرے کا نام بھی گریناڈا ہی ہے۔ گریناڈا ویسٹ انڈیز کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں کا قدرتی حسن دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ گریناڈا ہسپانویوں کے یہاں داخلے سے پہلے دوسری دنیا کی نظروں سے بالکل اوجھل تھا۔ ملکہ ایزابیلا نے جب کرسٹوفر کولمبس کو مشرق کو جانے والے نئے راستوں کی کھوج کے لیے بھیجا تو اس کے پہلے سفر میں گریناڈا اس کی نظروں میں نہ آیا تھا۔ کولمبس نے اس راستے کی تلاش میں 4 بار سفر کیا تھا۔ کولمبس نے اپنا پہلا سفر 1492 میں کیا تھا، پھر 1493 میں، اس کے بعد 1498 میں اور پھر 1502 میں کیا تھا۔ گریناڈا کی کھوج کولمبس کے تیسرے سفر یعنی 1498 میں ہوئی تھی۔ جب کولمبس ان جزائر پر پہنچا تو یہاں کیریب اور اراواک قبیلوں کے لوگ بسا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا رہن سہن جنگلیوں جیسا تھا۔ کولمبس کے یہاں پہنچنے کے بعد ہسپانوی کے بادشاہ نے ان جزیروں کو، جنہیں کولمبس نے کنسیپشن آئی لینڈ کا نام دیا تھا، ہسپانوی حکومت کی ملکیت قرار دے دی۔ مگر اس ملکیت کے دعوے کے بعد ہسپانویوں نے یہاں کسی قسم کی کوئی آباد کاری نہ کی۔ البتہ یہ ملک ہسپانوی شہر گریناڈا کے نام پر یہاں مشہور ہو گیا۔ 1 صدی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا مگر یورپیوں نے یہاں قدم نہیں رکھے۔ جو ہی 1609 میں یہاں 24 یورپی رہائش کے ارادے سے پہنچے، مگر یہاں آنا ان کی بدقسمتی تھی کیونکہ یہاں کے کیریب اور دیگر جو قبائل آباد تھے جنگ کی خوب مہارت رکھتے تھے۔ یہاں کے لوگوں نے یورپیوں کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی آئی ہوئی کشتیوں کو توڑ پھوڑ دیا اور کچھ کو مار بھی دیا، اور جو لوگ بچ گئے وہ کچھ عرصہ چھپ کر یہاں ہی رہ رہے تھے۔ دسمبر 1609 میں وہ ان جزیروں سے واپس نکل گئے کیونکہ اسی عرصے میں انہوں نے دوبارہ سے کشتیاں تیار کر لی تھیں۔ اسی عرصے میں کیریبین جزائر پر مختلف ممالک کے قبضے ہونے شروع ہو گئے۔ ایک جزیرہ نما ملک مارٹینک جو آج بھی فرانس کے قبضے میں ہے، سال 1635 میں فرانس کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ فرانس نے اپنے ایک تاجر جیک ڈائل کو مارٹینک کا گورنر بنا دیا۔ 17 مارچ 1649 کو یہ تاجر جیک ڈائل اپنے 203 ساتھیوں کے ہمراہ گریناڈا کے جزیرے پر پہنچا۔ 27 ستمبر 1650 کو جیک ڈائل نے 1160 پاؤنڈ کے بدلے میں سینٹ لوشیا اور گریناڈا کو ایک ہسپانوی امریکن کمپنی سے خرید لیا اور صرف گریناڈا کو 1890 پاؤنڈ میں 1657 میں آگے بیچ دیا۔ 1664 میں جب فرانس 14ویں لوئس بادشاہ کے دور حکومت سے گزر رہا تھا تو فرانسیسی بادشاہ نے گریناڈا کو خرید کر یہاں فرینچ ویسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس کمپنی کا بنیادی مقصد افریقہ سے غلاموں کو گریناڈا اور دیگر فرانسیسی مقبوضہ جزیرہ نما ممالک پر پہنچانا تھا جو کیریبین جزائر میں واقع تھے۔ ان جزیروں پر افریقی غلاموں سے گنے کی کاشت کا کام لیا جاتا رہا۔ 1756 میں برطانیہ اور فرانس کی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 7 سالوں تک جاری رہی۔ اس جنگ کا خاتمہ برطانیہ کی جیت اور دیگر عالمی طاقتوں کے داخلے سے ہوا تھا۔ اس جنگ کے بعد گریناڈا کو برطانیہ کا حصہ بنا دیا گیا۔ 1789 میں امریکہ کی جنگ آزادی کے دنوں میں ایک بار پھر سے فرانس نے گریناڈا کو اپنا مقبوضہ علاقہ بنا لیا، مگر یہ قبضہ صرف 2 دنوں پر مشتمل تھا۔ ان دنوں میں برطانوی دنیا پر غالب آ چکے تھے۔ 1775 میں برطانوی بادشاہ جارج کے نام پر گریناڈا میں سینٹ جارج نامی ایک قصبہ قائم کیا گیا جہاں پر ایک اسکول اور ایک ہاسپٹل بھی قائم کیا گیا تھا۔ 1843 میں گریناڈا کے ایک جزیرے پر جائفل کی دریافت ہوئی اور دیگر کئی مسالہ جات کے پودے بھی ملے۔ 1857 میں پہلی بار ایسٹ انڈیا سے لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ کچھ سالوں تک یہاں دوسرا اسکول بھی قائم ہو چکا تھا۔ 7 فروری 1974 کے روز برطانیہ نے گریناڈا کو آزادی بخشی۔ اب گریناڈا خود مختار ریاست بن چکا تھا۔ برطانیوں کے یہاں سے نکل جانے کے بعد امریکہ نے یہاں قبضہ کرنے کے لیے کئی بار حملے کیے۔ برطانیہ کی سرپرستی حاصل ہونے کے سبب امریکہ کو یہاں کبھی بھی کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ 1983 میں ملکہ ایلزابتھ دوم کو ملک کا ہیڈ آف اسٹیٹ مقرر کیا گیا۔ انہی سالوں میں امریکہ نے گریناڈا میں کافی تباہی مچا دی۔ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ سوویت یونین یہاں سے ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے امریکہ کو نشانے پر لینے کی کوشش کر رہا ہے، مگر ملکہ برطانیہ کو ہیڈ آف اسٹیٹ بنانے کے بعد امریکہ کی جانب سے گریناڈا کو 48.4 ملین $US تاوان دینا پڑا۔ دسمبر 1983 میں امریکی فوجوں کا انخلاء کے بعد ایک بار پھر سے جمہوریت بحال ہوئی۔ برطانوی نژاد نیکولس بریتھویٹ کو گریناڈا کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ 7 ستمبر 2004 کو گریناڈا سونامی کی نظر ہو گیا۔ جزیرے کا 90% حصہ تباہ ہو چکا تھا، حتیٰ کہ وزیر اعظم کا گھر بھی سونامی کی نظر ہو گیا۔ جائفل کی فصل تقریباً تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اس سونامی نے جہاں اس ملک کی معیشت کو کئی سالوں پیچھے دھکیل دیا، وہیں پر 39 افراد اس سونامی کی بھیٹ چڑھ چکے تھے۔ دنیا کی عالمی طاقتوں جن میں برطانیہ، امریکہ، چائنا، کینیڈا اور یورپی یونین شامل تھے، ان سبھی ممالک کی جانب سے گریناڈا کو فنڈنگ جاری کی گئی۔ سینٹ جارج شہر ایک بار پھر سے آباد ہوا۔ سال 2007 میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کے کچھ میچز اسی شہر میں منعقد کروائے گئے تھے۔
2018 کی رپورٹ کے مطابق یہ ملک آبادی کے حوالے سے دنیا بھر کے آزاد ممالک کی فہرست میں 181ویں نمبر پر شمار کیا گیا تھا اور اس ملک کی آبادی 1,08,339 افراد ریکارڈ کی گئی تھی۔ آزادی کے بعد اس ملک کی جو حدود بندی کی گئی تھی اس کے مطابق زمینی رقبہ 344 مربع کلومیٹر بنتا ہے اور یہ ملک آزاد ممالک کی فہرست میں رقبے کے حوالے سے 186ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ گریناڈا مالٹا کنٹری سے صرف چند مربع کلومیٹر ہی بڑا ہے۔ سینٹ جارج کو اس ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جہاں 40,000 کے قریب افراد آباد ہیں۔ ملک کے دیگر بڑے شہروں میں شمار ہونے والے شہر وکٹوریا، گوئیوائے، گرین ویل، سینٹ ڈیوڈ اور سوٹس شہر ہیں۔ گریناڈا کے اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو یہ ملک بحیرہ کیریبین اور بحیرہ اوقیانوس کے درمیان میں واقع ہے۔ اس ملک کے شمال کی جانب سینٹ ونسنٹ، جنوب کی جانب ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیگو، جبکہ جنوب مشرقی سمت میں وینیزویلا موجود ہے۔ اس ملک کی زمینی حدود کسی بھی دوسرے ملک کو نہیں لگتی۔ اس ملک کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو اس ملک کا مکمل نام ریاست گریناڈا ہے۔ جائفل کی پیداوار کے حوالے سے یہ ملک پچھلی 2 صدیوں سے مقبول ہے۔ 2004 میں آنے والے سونامی سے جائفل کی فصل تو ختم ہو گئی، مگر پھر سے دوبارہ یہ ملک جائفل کی پیداوار کے حوالے سے کافی نام بنا چکا ہے۔ پوری دنیا کا 40% جائفل اسی ملک یعنی گریناڈا سے آتا ہے۔ یہاں کافی مقدار میں دوسرے مسالہ جات بھی کاشت ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اسپائس آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں کی دوسری مشہور سوغات دارچینی، ادرک اور لونگ قابل ذکر ہیں۔ جائفل کے حوالے سے یہ ملک دنیا میں کس قدر جانا جاتا ہے اس کا اندازہ آپ اس ملک کے پرچم میں ایک طرف بنا جائفل دیکھ کر لگا سکتے ہیں۔ یہ ملک مشرقی کیریبین ریاستوں کی تنظیم کا بھی رکن ملک ہے اور مشرقی کیریبین ڈالر ہی یہاں کی کرنسی کا نام ہے۔ ان کا $1 پاکستانی روپوں میں 51.47 جبکہ انڈین روپوں میں تقریباً 27 روپوں کے برابر ہوتا ہے۔ پلس 1473 اس ملک کا کالنگ کوڈ اور GD اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے۔ انگریزی اس ملک کی قومی اور سرکاری زبان کا درجہ رکھتی ہے۔ ملک کی زیادہ تر آبادی انگریزی بولنا بھی جانتی ہے، جبکہ فرانسیسی بولنے والوں کی بھی کافی تعداد یہاں موجود ہے۔ ملک کی آبادی کے زیادہ تر لوگ مسیحیت سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان میں سے زیادہ تعداد مسیحیت سے ایسے دور ہے جیسے یہودی اسلام سے ہیں۔ مسلمانوں کی تعداد اس ملک میں 200 کے قریب ہے، جبکہ ہندو مسلمانوں سے کافی زیادہ تعداد میں یہاں بستے ہیں۔ گریناڈا میں تعلیم کی شرح 97.8% کے قریب ہے۔ اس ملک میں 10 ہاسپٹلز اور 105 سکولز ہیں۔ انسانوں کی عمر اس ملک میں 73 سال کے قریب ہے۔ اس ملک میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے کئی ممالک سے اس ملک میں پروازیں آتی ہیں۔ کرکٹ اس ملک کی قومی اور مقبول کھیل ہے۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور یورپی یونین کے کسی بھی ملک کا ویلڈ ویزا اگر آپ کے پاسپورٹ پر اویلیبل ہے تو آپ اس ملک میں بغیر ویزا کے جا سکتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان سے اس ملک کا سفر کرنا بہت مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ گریناڈا کا 37% رقبہ زراعت کے قابل ہے۔ اگست کے مہینے میں منعقد ہونے والا کارنیول فیسٹیول اس ملک کا سب سے مقبول تہوار ہے، جس میں تقریباً اس ملک کی ساری آبادی شرکت کرتی ہے۔ گریناڈا کے امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم ہیں اور امریکہ میں ان کی ایک ایمبیسی بھی موجود ہے، جبکہ امریکہ کی کوئی بھی ایمبیسی گریناڈا میں موجود نہیں ہے۔ ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاحت، سیاست اور تمدن مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔